الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے کہ کافی عرصے سے کچھ مذہبی جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کو سن رہا تھا، اور ان کے جو بین المسالک اختلافات ہیں ان کے بارے میں بھی بہت ساری ویڈیوز جو ہے نا وہ دیکھی جا رہی تھی۔ ان میں محمد علی مرزا کی بھی جو ہے نا وہ ویڈیوز دیکھی گئیں، تو ایک جو واضح فرق نظر آیا وہ یہی تھا کہ علی مرزا کی ویڈیوز میں جتنی بھی جو ایشوز ہیں ان پہ جو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ان کا بنیاد جو ہے وہ یا قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں یا اکثریت جو ہے نا وہ صحیح احادیث کا ریفرنس ہوتا ہے۔ کہیں پہ علی مرزا بھائی سے بھی مجھے بھی اختلافات ہیں، حالانکہ میں ایک طالب علم ہوں اور میری کوئی اتنی زیادہ تحقیق نہیں ہے، لیکن جن باتوں میں علی بھائی اجتہاد کرتے ہیں اور احادیث اور قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے جو اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں ان میں بہت ساری چیزوں پہ مجھے بھی اختلاف ہے۔ تو لیکن اگر کمپیئر کیا جائے تو باقی جتنے بھی علماء یا خطاب ہیں ان میں سے علی مرزا کی جو ریفرنسز ہیں، دلائل ہیں، وہ بہت پختہ ہوتے ہیں۔ تو ان کا ایک جو رزلٹ میرے سامنے جو مجھے بھی فیل ہوا ہے اور میں نے بھی آبزرو کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ میں اہل سنت حنفی مسلک کے مساجد میں میں اکثر نماز پڑھتا ہوں، تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جن چیزوں کے ریفرنسز علی بھائی دے رہے ہوتے ہیں یا جو خاص طور پہ نماز کے حوالے سے جو چیزیں علی بھائی پیش کر رہے ہوتے ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، ان کا کافی اثر جو ہے نا وہ میں نے حنفی مسلک کے لوگوں میں دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، گو کہ ان کی پوری نماز تو اس طرز پر یا اس طریقے پر نہیں ہے، لیکن بہت سارا مجمع ایسا ہے جن میں جزوی طور پہ وہ صحیح احادیث کی روشنی میں جو نماز کے کچھ ارکان بیان کرتے ہیں علی بھائی، وہ میں نے احناف کے دوستوں میں نماز پڑھتے ہوئے میں نے محسوس کیے ہیں، اور بہت ہی اچھا جو ہے نا وہ اس کا رزلٹ مجھے تو ایٹ لیسٹ فیل ہو رہا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور دیکھنے والے بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ حنفی مسلک کے جو ہے وہ لوگ نماز کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، اور قرآن و سنت کے حوالے سے جو احادیث موجود ہیں وضاحت کے ساتھ ان میں نماز کا طریقہ کیا موجود ہے۔ لیکن جزوی طور پہ جو میں نے ڈفرینس محسوس کیا ہے وہ میں بتانے جاتا ہوں کہ جیسے اگر احناف کے مطابق اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے تو امام کے پیچھے جو مقتدی ہے وہ اگر ثنا پڑھ سکتا ہے تو ثنا پڑھے، ورنہ جو ہے وہ اس کو وقت اگر نہیں ملتا ہے اور جہری نماز ہے، جہری قرأت کے ساتھ ہے، تو وہ خاموش رہے گا۔ لیکن میں نے یہ بہت آبزرو کیا ہے کہ حنفی پیش امام کے پیچھے جو مقتدی بھی حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ قرأت جہری ہو یا سری ہو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، میں نے یہ نوٹ کیا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی میں نے محسوس کی ہے کہ جب جہری قرأت ہو رہی ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین بھی جو ہے وہ آمین بالجہر جو ہے وہ کافی دوست جو ہے وہ کرتے ہیں اور میں سنتا ہوں، گو کہ وہ یہ جزوی ان میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سمجھ عطا کی ہے کہ ہم دین کو سمجھے نہ کہ کسی فرقے کو سمجھے، تو میں نے یہ چیز محسوس کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں جس طریقے سے پاؤں جو ہے نا وہ الٹا پاؤں جو ہے وہ سیدھے پاؤں کے
اس میں کراس کر کے اور بیٹھا جاتا ہے، اور یہ بھی میں نے علی بھائی سے سنا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے، اور غالباً حدیث کی کتاب میں پڑھا بھی ہے۔ تو یہ بھی میں نے آج الحمدللہ محسوس کیا ہے، ایک دوست جو ہے وہ اس طریقے سے تشہد میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا تعلق جو ہے ظاہری طور پہ یا نماز کا باقی طریقہ جو ہے وہ حنفی مسلک کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی بھائی سے لاکھ اختلافات صحیح ہمارے، لیکن جو چیزیں وہ دلائل کے ساتھ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حق اگر ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس چیز کی تحقیق بھی کر لیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ حق کو قبول کرنا ہی انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ حق کے مقابلے میں باطل کو تسلیم کر کے اس پہ ڈٹ جانا۔ یہ انسان کا شیوا نہ ہونا چاہیے، یہ تو شیطان کا شیوا ہے کہ اس نے باطل کو اختیار بھی کیا اور اس پر ڈٹ بھی گیا۔ تو میری دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کسی بھی عالم کو سنیں، کسی بھی خطیب کو سنیں، کسی بھی فرقے کا ہو، لیکن آپ اپنے طور پہ بھی کوشش کر لیا کریں۔ آج دنیا کے حوالے سے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں اور کتنی محنت تگ و دو کرتے ہیں، 4-5 روپے کی خاطر ہم جو ہے نا وہ کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ اتنا قیمتی جو ایمان ہے، یہ سرمایہ ہے ہمارا، اس کے لیے ہماری یہ کوشش کم از کم ہونی چاہیے کہ جو دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں ان دلائل کی روشنی میں ہم اپنی تحقیق کر کے، ان کی تصدیق کر کے ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں، نہ کہ جو ہے ہم اپنے روایتی طریقوں سے نمازیں بھی پڑھیں اور دین کے باقی اعمال بھی کریں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر ہمارے آپ تاریخ کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو باقی کام کرنا ہر چیز آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو کام، جو عمل ہم نے ثواب کی نیت سے یا شریعت سمجھ کے یا دین سمجھ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں، گو کہ ان کی تصدیق دین میں موجود نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کو چھوڑنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ہمارے لیے انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور شیطان ہمارے دلوں میں یہ غالباً بات ڈال دیتا ہے کہ ساری زندگی ہم نے اور ہمارے آبا و اجداد نے یہ عمل کیا ہے، آج ہم چھوڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہی لوگوں کے لیے ہم اپنے دین کو جو ہے نا وہ برباد کرتے رہیں، اپنے ایمان کو برباد کرتے رہیں، تو یہ لوگ نہ ہمیں اس دنیا میں کام آئیں گے اور نہ ہی ہمارے آخرت میں ہمارے کسی اجر و ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں دین کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تصدیق کرنی چاہیے۔ میں نے کافی دوستوں کو یہ دیکھا ہے، ان سے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مسالک ہیں ان کے درمیان اصل اختلاف ہے کیا؟ تو وہ اس چیز سے نالاں ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، یار کیا مسلک ہے یا کچھ ہے، ہمارا بس نماز پڑھنا ہے۔ بھائی، جس طریقے کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی کسی مسلک سے تعلق رکھتی ہے عام طور پہ، تو اس مسلک کی آپ جو ہے نا وہ تقلید یا پیروی کر رہے ہیں، جانتے ہوئے یا انجانے میں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑی سی تحقیق کر کے، تھوڑی معلومات کر کے آپ صحیح نماز اور صحیح دین اور صحیح اسلام کی مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اس زندگی میں ہی اگر ہم نے حق کو پا لیا تو ہماری دنیا اور آخرت بن سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔